بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے احباب کو خلوص دل سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حکمرانی میں ایک رحم دلی کا بہت ہی خوبصورت واقعہ۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ شدید سرد اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ کی روشنی دیکھی، چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔ ساتھ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زار و قطار رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان ان آنسوؤں پر رحم کھاؤ اور کچھ کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ رہا تھا کہ امی جان لگتا ہے شدت بھوک سے جان چلی جائے گی۔ تیسرا بچہ کہہ رہا تھا، امی جان کیا موت کی آغوش میں جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو نہیں مل سکتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب آگ کے پاس بیٹھ گئے اور عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تیری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، کوئی ہے جس نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمہارے حال سے آگاہ کیا ہو؟ عورت نے جواب دیا، ہمارا حکمران ہو کر وہ ہمارے حال سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعایا کی کچھ خبر ہی نہیں؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راتوں رات مسلمانوں کے بیت المال گئے اور دروازہ کھولا۔ بیت المال کے محافظ چوکیدار بولا، خیر تو ہے امیر المومنین؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کوئی جواب نہ دیا اور آٹے کی ایک بوری، گھی اور شہد کا ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے فرمایا، انہیں میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے کوشش کی کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیار کردہ سامان خود اپنی پیٹھ پر لاد کر لے جائے، لیکن امیر المومنین نے سختی سے انکار کیا اور اس سے یوں مخاطب ہوئے کہ یہ سامان میری پیٹھ پر لاد دو، کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا پاؤ گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹا، گھی اور شہد اپنی پیٹھ پر لاد دیا۔ جب اس عورت کے پاس پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ گئے اور ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں گھی اور شہد ملایا اور اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، قسم اللہ کی تم عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیں زیادہ منصب خلافت کے اہل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، کل عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانا، وہاں میں ہوں گا اور تمہارے معاملات کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹھ رہے اور ان بچوں کو دیکھنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ہی ٹھنڈی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنی جگہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں، جیسے میں نے آتے وقت انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو ان یتیم بچوں کی ماں دربار خلافت میں گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین ایک شخص تشریف فرما ہے اور وہ دونوں حضرات اسے امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی خدمت میں گزار دی تھی اور جس سے اس نے کہا تھا کہ اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ امیر المومنین نے عورت سے فرمایا، اللہ کی بندی، تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی؟ عورت کہنے لگی، معاف فرمائیں اے امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم اللہ کی تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی جب تک کہ میرے ہاتھ اپنی شکایت بیچ نہ دو۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درم کے عوض خرید لی اور حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا
اور یہ تحریر قلم بند کرائی۔ ہم علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اس کو لے کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ ہیں ہمارے حکمران، یہ ہیں ہمارے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رحم دلی اور ان کا انصاف اور عدل۔ اللہ پاک ہمارے آج کے حکمرانوں کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی حکمرانی کرنے کی توفیق دے اور ہم رعایا کو بھی ان کے جیسے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور میری ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔